آپ دیکھیں ہماری جو وفاقی حکومت ہے اسلام آباد سے ہم نے آپ پنجاب کی حکومت جو لاہور کے اندر حکومت ہے اس کے اوپر اعتراض کیا ہے کہ وہ کیا کام نہیں کر رہے. اسلام آباد کی طرف سے وفاقی حکومت کی طرف سے ایک لیٹر لکھا گیا ہے. نہیں تو ایک لیٹر صدر کو بھی لکھ دیا ہے. اچھا عمران خان صاحب اس کے اوپر بعد میں آتے ہیں. تو پہلے ہماری التجا بھی سنیں جو وفاقی حکومت کہہ رہی ہے. وفاقی حکومت یہ فرما رہی ہے کہ عمران خان جو انہوں نے لیٹر لکھا ہے پنجاب کی حکومت کو فیڈرل گورنمنٹ نے کہ عمران خان پر فائرنگ کے بعد پنجاب حکومت کی جانب سے سابق وزیر اعظم کو مناسب سیکیورٹی فراہم کرنے میں ناکامی اور قافلے کی سیکیورٹی کے ایس او پیز پر عمل درآمد سے اجتناب پر کسی بھی قسم کی وضاحت دینے سے گریز افسوسناک ہے. ابھی تک بتایا ہی نہیں پنجاب حکومت نے. سابق وزیر اعظم کا میڈیکو لیگل بھی ابھی تک نہیں کیا گیا. یہ بات بھی تشویشناک ہے کہ صوبائی حکومت ابھی تک جرم کے ہتھیار کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے. یہ بھی وفاقی حکومت اعتراض کر رہی ہے کہ آیا کیا اس کا فرانزک تجزیہ ہوا ہے یا نہیں. واقعے کے بعد کئی گھنٹوں تک جائے وقوع کو محفوظ نہ کیا گیا جو کہ ایک بار پھر طے شدہ طریقہ کار کی خلاف ورزی ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اس علاقہ کے متاثرین کے زخموں کی نوعیت کے حوالے سے بھی جو ہے کوئی سرکاری معلومات جاری نہیں کی گئی جبکہ ملزم کی اعترافی ویڈیوز کا جاری کیا جانا بھی تفتیشی عمل میں سنگین خامیوں کی نشاندہی کرتا ہے. ابھی ملزم پکڑا بھی نہیں گیا تھا تو چوہدری صاحب آپ نے لاہور سے ویڈیوز جو نکالنا شروع کر دی تھی. اس کے بعد وفاقی حکومت یہ کہتی ہے کہ پنجاب حکومت اور اس کے اداروں کی یہ ناکامیاں اس معاملے کو مس ہینڈل کرنے اور مجرمانہ غفلت کا واضح ثبوت ہیں. جی چوہدری صاحب اب یہ سارے کا سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے. وفاقی حکومت تو یہ کہہ رہی ہے ساری کہ یہ تو پنجاب حکومت کی ساری ذمہ داری ہے اور پنجاب حکومت 18ویں ترمیم کے تحت با اختیار ہے. تمام ریسورسز ان کے پاس موجود ہیں. پنجاب گورنمنٹ نے اپنی ذمہ داری سے کب کہا کہ وہ بھاگنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم قاتلوں کو پکڑیں گے. چودھری پرویز علی نے دو ٹوک کہا. یہ کوئی بات نہیں ہے. 5 سے زیادہ بندے پکڑے گئے ہیں. 3-4 ایسے ہیں جن کو ابھی پکڑنا ہے اور وہ بڑا ضروری ہے. اور اس کے بعد جو اپنے تیار کر رہے تھے لوگوں کو جو اسلحہ بانٹ رہے تھے جو پیسے بانٹ رہے تھے وزیر آباد میں اور حافظ آباد میں جلسے کر کے پھر نعرے لگوا رہے تھے قتل کرنے کے ہم نے کسی کو نہیں چھوڑنا. انہوں نے کہا ایک گاڑی والا یہاں سے بھاگ کے ٹھیک ہو گیا. اچھا چوہدری صاحب یہ بتائیے گا کہ وہ آئی جی صاحب ہیں وہ آج خبر چل رہی ہے کہ ان کی تو انڈکشن ہو گئی ہے یو این میں کوئی ایز ایڈوائزر. وہ نوکری شوکری ان کی تو پکی ہو گئی ہے. انہوں نے کہا جی میں تو یہاں پہ نوکری بھی نہیں کرنا چاہ رہا نہیں کر سکتا میرے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو وجہ کیا بنی؟ یہ کیا واقعہ وجہ بنی یا پھر نوکری ان کی وجہ بنی گیا وہ جب جا رہے ہیں؟ نہیں وہ مطلب ہے کہ یہ تو ادھر تو ویسے تو پی ٹی آئی نے تو صاف کہا کہ ہمیں ان پر اعتبار نہیں ہے لیکن یہ بھی فیکٹ ہے کہ ان کو وہاں انہوں نے بڑی اہم جاب دی ہے. اب کس کا کتنا قصور ہے آپ اور میں اس پر فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. میں نے کیونکہ عمران خان صاحب کا پرویز الہی صاحب کا اور دوسروں کا ورشن سنا ہے تو میں انتظار کر رہا ہوں کہ ایف آئی آر نہ صرف اچھا اب بلکہ قاتل جو ہے نا جو قتل بھی کر چکے ہیں نا. جی خان صاحب پر تو قاتلانہ حملہ ہے وہاں لوگ شہید بھی ہو گئے ہیں بالکل. اور ابھی بھی محمد ناصر چٹھا کا جواد سال بیٹا جو ہے ابھی خان صاحب کو وہ کیا نام ہے ویل چیئر پر ملنے آیا ساتھ ان کے والد حامد ناصر چٹھا تھے. تو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کا آنکھوں میں چمک ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک سیریس اٹیمپٹ ہوئی تھی ویل پلانڈ اٹیمپٹ تھی لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکے. جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات نے زندگی کسی بھی شخص کو دی ہے اس وقت تک تو جو مرضی کوئی پلان کرتا رہے کچھ نہیں بنے گا. اچھا اس کے بعد جو ایف آئی آر کے حوالے سے جو فیڈرل گورنمنٹ کیا الزام لگاتی ہے پنجاب حکومت کے اوپر کہ وزیر آباد واقعہ کے تناظر میں فوری طور پر اس کیس کی ایف آئی آر درج کی جائے جو قیاس آرائیوں یا فرضی الزامات کی بجائے میرٹ پر ہو اور واقعہ کے حقائق پر مبنی ہو. مطلب ان کی مرضی کی ایف آئی آر کرا دی جائے. اچھا اس کے بعد یہ بھی فرماتے ہیں کہ وزیر آباد واقعہ متعلقہ ایس ایچ او یا سی ٹی ڈی پنجاب کی مدعیت میں مزید وقت ضائع کیے بغیر اس کیس کی ایف آئی آر فوراً درج کی جائے. اب تو دیکھیں وفاقی حکومت کو پریشانی لاحق ہو گیا ہے کہ جناب اعلیٰ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا اتنا بڑا جو وہاں پہ پرابلم ہو گئی ہے تو ابھی تک پنجاب حکومت نے ایک ایف آئی آر نہیں کی. ویسے آپس کی بات ہے جو تیاریاں ہو رہی ہیں سر کی کرنا ہے اس طرح دے خطانہ تو نہیں ہے قتل چھپایا جانا. اور وہ بھی ایک انتہائی پاپولر پاکستان کی تاریخ میں اتنا پاپولر لیڈر میری زندگی میں تو نہیں آیا. میں نے 50 سال تو پالیٹکس اور صحافت میں گزار دیے. اچھا چوہدری صاحب ویسے یہ بڑی دلچسپ بات آپ نے کی کہ آن گراؤنڈ جو ہے پرانے لوگوں جس سے بھی بات کریں
جب ارشد شریف شہید کا جنازہ یہاں پہ ہوا تب بھی لوگوں نے کہا کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں ہم نے لوگوں کو کبھی نہیں دیکھا کہ کسی صحافی کے جنازے میں، کسی اس طرح کے جنازے میں، اسلام آباد کی تاریخ کے سب سے بڑا جنازہ۔ عمران خان کی جو مقبولیت ہے آن گراؤنڈ، وہ ضمنی انتخابات ہوں، وہ جلسے جلوس ہوں، وہ ان کا اپنا خود جو ہے 8-10 جو ہے حلقوں کے اندر لڑنا، وہ ساری چیزیں واضح ہو رہی ہیں، لیکن یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہی آپ کو؟ آپ خدا کا خوف کریں، آپ بڑے بزرگ ہیں، آپ اس حوالے سے کوئی کیوں نہیں سمجھ کی بات کر رہے اور کوئی معاملے کو حل کی طرف صاحب کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ کیا سمجھانا چاہتے ہیں آپ؟ میں یہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں کسی بھی ملک کے اندر جب اس طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ عوام سے دوبارہ پوچھ لی جائے۔ برطانیہ، ہم پاکستان کے اندر برطانوی طریقہ جمہوریت اپنائے ہوئے ہیں نا، ہم بات تو یہی کرتے ہیں کہ جو پارلیمانی نظام حکومت، وہاں پہ 5 وزیر اعظم چینج ہو گئے ہیں، 3 انہوں نے الیکشنز کر لی ہیں بریگزٹ کے ایشو کے اوپر۔ وہ کیا ہو گیا؟ آپ پاکستانیوں کے سیاسی شعور کے اوپر اعتبار کریں، ان کی جو عقل فہم ہے، ان کی کامن سینس ہے جو عام لوگوں کی، اس پہ اعتبار کرنا سیکھیں اور لوگوں سے پوچھ لیں ان کو خان صاحب پسند ہے، مریم صاحب پسند ہے، یا بلاول بھٹو زرداری صاحب پسند ہے، تو آگے بڑھیں۔ یہ کیا مطلب جٹ جفا پایا ہوا ہے؟ تو بڑی خبر لے آپ آگے بڑھ ہی نہیں رہے۔ بڑی خبر جی، بریکنگ، یعنی اس وقت کی سب سے جو پوری قوم جاننا چاہتی ہے۔ جی 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 جو صاحب پلیز۔ شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں قائم کولیشن گورنمنٹ آف 13 پارٹیز پلس ادر ریلو کٹر، یعنی 75-100 بندہ جو جمع ہے، ابھی کتنے ہو گئے مجھے نہیں پتا، ان کو اور پی ٹی آئی لیڈ بائی عمران خان، دی موسٹ پاپولر لیڈر آف پاکستان، ان کو کنوے کر دیا گیا ان ایکیووکل، غیر مبہم واشگاف واضح الفاظ میں میسج چلا گیا ہے کہ اگر آپ دونوں فریق صدر عارف علوی کی صدارت میں بیٹھ کے ایک گیون ٹائم پر ملاقات کر کے اگلے الیکشن کا اعلان نہیں کرتے تو پھر اس کے نتیجہ یہ ہوگا کہ یہاں غیر معمولی حالات پیدا ہو جائیں گے، جو ایمرجنسی یا فوج کی مداخلت کے بغیر کسی کے بس کا نہیں ہوگا ان کو ٹھیک کرنا، تو پھر تمام تر ذمہ داری شہباز شریف اور عمران خان پر ہوگی۔ This has been conveyed to them and we expect within 1 week from today کہ یہ فریقین جو ہے کوئی قابل عمل الیکشن جو ہے اس کا کہ فروری میں ہوں یا اپریل میں ہوں، نہیں فروری مارچ میں ہوں یا مئی میں ہوں، اس میں سے کسی ایک پر ایگری کر کے اور اس کے بعد کیئر ٹیکر کے لیے ناموں پر مشاورت ہو جائے اور ملک جو ہے آگے چلا جائے۔ اگر یہ مارا ماری، یہ افراتفری، یہ قتل و غارت یا ایک پاپولر لیڈر کو، اب میں یہ بھی کہہ دوں کہ مجھے اب ان پر یہ اعتبار نہیں ہے، یہ دوسرا تیسرا حملہ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے پی ٹی آئی اور عمران خان کو اپنی سیکیورٹی پر غیر معمولی اثر۔ جی چوہے صاحب، یہ بڑی خبر ہے بالکل، آپ اور خان صاحب کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو آپ نے بات کی وہ بھی بالکل ایک جائز ایک کنسرن ہے۔ آپ کو کلیئر ہو گیا کہ میں نے کیا کہا؟ کلیئر ہو گیا، لیکن وہ چوہے صاحب وہ کہنے نا پنجابی چند چڑے دے سارے ویکھ لین دے۔ نہیں، ہم نے ایک ذمہ دار اہم ترین شخصیت کو مسئلہ یہ ہے کہ جب وقت آئے گا آپ کو بتا دوں گا، اس کے علاوہ فی الحال میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے آن گراؤنڈ۔ ابھی بھی دیکھیں موٹر ویز بند ہیں، شہر لوگ جو باہر سڑکوں کے اوپر نکلے ہوئے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، معیشت آپ کی ڈوبتی جا رہی ہے، کوئی جو روزانہ کے معمولات ہیں وہ آگے نہیں چل رہے۔ جی چوہے صاحب، صدر پاکستان، صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان ڈاکٹر عارف علوی وہ جہاز پر تشریف لائے اتوار والے دن۔ بالکل صحیح سر۔ اور یعنی شوکت خانم ہسپتال میں جدھر خان صاحب جو تھے ایڈمٹ تھے، یعنی نہیں ہفتے والے تھے، وہاں تشریف لائے اور تیمارداری کی۔ تیمارداری ہوتی ہے آدھا منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، بہت بھی طویل ہو سکتی ہے، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ۔ وہ ہمارے ذرائع کے مطابق 2.5-3 گھنٹے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی ہسپتال میں موجود رہے۔ پہلے ان کی تفصیلی ملاقات خان صاحب سے، عمران خان اور ڈاکٹر عارف علوی کی علیحدہ ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد صدر ایک دوسرے کمرے میں گئے
وہ 2, 4, 10, 15 منٹ ٹیلی فون پر مصروف رہے، پھر وہ واپس آئے، پھر خان صاحب سے گفتگو کی، پھر وہ دوبارہ ٹیلی فون کیا. یہ ذرائع کہہ رہے ہیں. اب یہ کوئی تردید کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم. تو اس کے بعد خان صاحب کی بھی کسی جگہ بات چیت ہوتی رہی. بعد میں پارٹی کے اہم ذمہ دار عہدیداران جو ہیں انہوں نے بھی شامل ہوئے. تو یہ 2-2.5 گھنٹے سیاسی مذاکرات ہوئے ہیں اور صدر صاحب اپنی ایفرٹ کے نتیجے میں ابھی تک مایوس نہیں ہے. چلیں سر، امید پہ دنیا قائم ہے، لیکن آن گراؤنڈ جو صورتحال ہے اس حوالے سے بھی ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ فی الوقت جو ٹینشن ہے ہر ایک لمحے گزرتے لمحے کے ساتھ وہ بڑھ رہی ہے.